جس طرح کسانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا اور جو کسان پریشانی کے شکار ہیں، اور یہ صرف کسان جو اس وقت رو رہے ہیں، یہ اس وقت اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی اس لیے ہے کہ یہ اس کو پتہ تھا کہ انہوں نے اضافی گندم منگوائی ہے۔ حالانکہ اضافی گندم منگوانے کے لیے اس وقت تو پوری ادارے کے پاس اسٹیٹسٹک ہوتی ہے پوری، اور وہ اسٹیٹسٹک پہ جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہماری فصل کس طرح ہونی ہے۔ یہ بمپر کراپ تھی اس دفعہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے یوکرائن سے جو ہے نا گندم منگوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور اسکینڈل کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ نیب تو ہمارے خلاف مقدمات کرتے ہیں، ہمارے خلاف تو چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی مقدم کرتے ہیں، کیسز بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیب جو ہے نا انکوائر کرے، اور خاص کر اس میں جو اس وقت کے پرائم منسٹر انور الحق کاکڑ اور محسن نقوی، اور جو اس وقت کے منسٹر تھے گوہر اعجاز، تینوں کے اوپر جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے حقائق آ جائیں، اور جو کسانوں کے لیے یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت تو اعلانات کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل اقدامات کرنے چاہیے، اور کسانوں کے پاس جتنا مال پڑا ہوا ہے اس کسانوں کی اس سارا مال اٹھایا جائے، اور جتنے کسانوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور پوری اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہم نے تحریک شروع کی ہے، یہ تحریک ثناء اللہ بلوچ صاحب نے بھی بات کی اور اچھے صاحب بھی ایکسپلین کریں گے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، امن پاکستان میں آئین ماتحت ہو رہا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم ایک قوم ہے، قومیں بغیر آئین کی نہیں چل سکتی۔ ایک وہ معاشرے جو آزاد معاشرے ہوتے ہیں، وہ آزاد معاشرے تب آزاد ہوتے ہیں جب وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، اور خاص کر اس صوبے میں تمہیں کہوں گا یہاں تو پولیس اسٹیٹ ہے، اور پولیس جس طرح روتلیسلی جتنا ظلم کے ساتھ جو ہے نا عوام کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے، لیکن باول نگر میں جو واقعہ ہوا ہے یہ شاید یہ عوام کا غیر و غضب تھا یا عوام کی بد دعائیں تھی جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، دنیا کے سامنے اس کی حیثیت سامنے آ گئی کہ کس طرح وہ رسوا ہو گئے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ سب جانتے ہیں، آپ سارے صحافی ہیں، سب کو پتہ ہے، جو 8 فروری کا الیکشن ہے، یہ الیکشن آپ کے اس لاہور شہر میں یہ پی ٹی آئی جیتی ہے، پورے ملک میں پی ٹی آئی جیتی ہے، اور جس طرح یعنی ایک میسج دیا گیا کہ ووٹ دینے والے اہم نہیں ہیں بلکہ ووٹ گننے والے اہم ہیں۔ کیا اس طرح ملک چل کر سکتا ہے؟ کیا ایک مہذب معاشرہ، کیا ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹری کہہ سکتی ہے کہ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ مینڈیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ ایک کو ملتا ہے اور اسمبلی میں دوسرا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس حوالے سے جو ہے نا ابھی نکلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کراچی بھی جا رہے ہیں، اور 10 کو ہم نے اسلام فیصل آباد میں بھی جلسہ منعقد کیا ہے، ادھر بھی جلسہ کریں گے۔ مریم نواز جو اقدامات کر رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ بہت بڑی، سب سے پہلے تو میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس الیکشن میں آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا؟ آپ کے اندر جو ہے نا وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑا جمہوریت پسند ہوں، جمہوریت کے لیے کام کرتی ہے، آپ کی بیٹی اس وقت جو ہے نا ایک ناجائز حکومت چلا رہی ہے، اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا ہے۔ آپ کا بھائی جو ہے ناجائز طور پر پرائم منسٹر ہے، عوام نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے۔ جب آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو آپ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں، اس کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہماری فیملی کا ایک نظام ہے، ایک کریکٹر ہے، جس طرح عدت کیس میں جو ہے نا ہمارے خلاف عمران خان کے اور اس کی بشرا بی بی کی جو تضحیق کی گئی، ہماری جو مچھلی کی روایات ہے اس کا جو ہے نا تمسخر اڑایا گیا، اور ابھی ان کی بیٹیاں
وہ حلفاً قرآن پہ حلف دے رہی ہے کہ عدت پوری ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے اس طرح کا رویہ کریں گے تو کیسے بڑھے گا؟ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، جتنی کیسز عمران خان کے خلاف بنے ہیں، بشرا بی بی کے خلاف بنے ہیں، سارے کیسز ہم کہتے ہیں کیسز واپس لی جائے، یہ نہ